ابو ہریرہ کی روایت ہے، وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور یہ خیال کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ، یہ جمعہ کا دن، یہ عمرہ، یہ حج، یہ عبادتیں جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے مقرر کی ہیں، وہ تو بہرحال دین کے فلسفے اور حکمت کے لحاظ سے بہت غیر معمولی ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ہم عاجز بندوں کے لیے یہ مغفرت کا ایک موقع بھی بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر بندے کے رجوع کو قبول فرماتے ہیں، اس کا نماز کے لیے اٹھ کے آنا، اس کا روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا جمعے کے لیے اہتمام کر کے پہنچنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ در حقیقت اس کی پرستش، اس کی اطاعت کے لیے بندے کی پیش قدمی ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت توبہ ہے، رجوع ہے، اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کا عمل ہے۔ عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ جب بندہ یہ عبادات کرتا ہے تو دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے موقع اس لیے رکھے ہیں تاکہ بندوں کے اندر جو کچھ انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی خرابی یا کوتاہی در آتی ہے وہ اس سے نکلنے کی صحیح کر سکیں۔ دوسری بات جس کی طرف بار بار توجہ دلانی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو بشارتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے بھی بہت سے گناہ اللہ ہی کے پہلو سے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے، روزے میں کوتاہی ہوئی ہے، اسی طرح بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور بندے ہی کے درمیان میں ہوتی ہیں، تو ان میں ظاہر ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم حقوق العباد سے متعلق بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یا اس کی ایک جہت اللہ ہی سے متعلق ہے، یعنی وہ صرف اس بندے ہی کے مقابل میں جرم یا گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بھی گناہ ہوتا ہے یا اللہ کا بھی جرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی طرف سے یہ معافی کی بشارتیں ہیں، باقی جہاں تک بندوں کا معاملہ ہے ان سے معافی بھی مانگنا ہوگی، جرم کی تلافی بھی کرنا ہوگی، جن چیزوں کے لیے کوئی کفارہ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب یہ بشارت دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کا بال لوٹ لیں اور کسی کو گالی دیں اور کسی کو قتل کر دیں، کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچائیں اور پھر اس کے بعد یہ خیال کریں کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو بے شک توقع کی جا سکتی ہے کہ معافی ہو جائے گی، لیکن بندوں کے معاملے میں جن کا حق تلف ہوا ہے، جن کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ان کے معاملے میں یہ معافی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قاعدے ہیں ان کے مطابق ہی عفو و درگزر کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو بشارت دی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور فرمایا ہے کہ اسی طرح جس نے رمضان میں قیام کیا، یہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں قیام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی ہے۔
عام حالات میں تو یہ معلوم ہے کہ 5 نمازیں ہیں جو مسلمانوں پر لازم کی گئی ہیں اور بالعموم مسلمان انہی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام حالات میں بھی ایک نماز زائد تھی جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ یہی نماز ہے جس کے لیے ہمارے قدیم لٹریچر میں قیام اللیل کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی رات کو کھڑے ہونا، اور یہ تعبیر بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، چونکہ قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے سورہ مزمل میں، وہاں یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ من قام رمضان، یا جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تو اس کا مطلب ہے تہجد کی نماز، جس میں بندہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر، یہ تنہا نماز ہے، یعنی یہ اس طرح 5 نمازوں کی طرح نہیں ہے جو اجتماعی طور پر ادا کرنی ہوتی ہیں، بلکہ یہ نفل نماز ہے اور بندوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ہر حالت میں لازمی نماز تھی، لیکن عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی، اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کے وقت جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو خیمے سے باہر نکل کر جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگ اس میں شریک ہوئے، جس سے ہمارے ہاں یہ روایت قائم ہوئی کہ اس کی جماعت بھی کرا لی جائے، اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے زمانے میں اس نے ایک باقاعدہ طریقے کی عبادت کی صورت اختیار کر لی۔ تو یہ جو چیزیں بھی ہیں رمضان میں اختیار کی جاتی ہیں، قرآن سنا جاتا ہے، تہجد پڑھی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ان کا بھی صلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ ایمان کے ساتھ ہیں اور اس گمان کے ساتھ ہے کہ میرا پروردگار میری معافی کو قبول فرمائے گا، مجھے اس کا اجر عطا کرے گا، میری حاضری کو قبولیت کا شرف بخشے گا، تو یہ بھی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے بعد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، یعنی گویا ایک ایک قدم پر بشارت ہے۔ روزے رکھے تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائیں گے، اسی طرح قیام اللیل کیا تو یہ گناہوں سے معافی کا باعث بن جائے گا، لیکن پورے رمضان میں اگر اس کی سعادت نہیں بھی ملی اور لیلۃ القدر میں یہ اندازہ کر کے کہ شاید یہ رات ہوگی، جیسے کہ مسلمانوں میں یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کی پیروی میں قائم ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ غالباً رمضان ہی کا آخری عشرہ ہے جس میں یہ رات آئی تھی، چنانچہ آپ اہتمام کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ اعتکاف میں گزاریں۔ اس کی کچھ روایتیں بھی آگے آئیں گی، اور اسی طرح سے یہ اہتمام بھی کرتے تھے کہ اس میں خصوصی عبادت کریں۔ چنانچہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں آپ کے معمولات کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ شدر میزرا و احیا لیلہ و ایقظ اہلا، یعنی آپ کمر کس لیتے تھے اور آپ کی راتیں جاگتی تھیں، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ وہ بھی اٹھیں اور کوشش کریں کہ اس رات کی رحمتیں ان کو بھی حاصل ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو اس طرح گویا یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھیں، اس میں قیام کریں، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں اہتمام سے قیام کریں، سب کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، غفلت میں رہے ہیں، معلوم نہیں کتنا عرصہ تک نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، حج و عمرہ کے معاملے میں پورا اہتمام نہیں کیا، دنیا جہان کے سفر کرتے رہے لیکن خیال نہیں ہوا۔ تو اب اگر رجوع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں ان کو کچھ دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنے روزوں کے لحاظ سے بھی، اپنے قیام کے لحاظ سے بھی، اور لیلۃ القدر کے لحاظ سے بھی یہ روایت بتا رہی ہے کہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
وعن ابی ہریرہ قال کان یورز علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہر سال میں ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی پورا قرآن جیسے جیسے وہ نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک نئی ترتیب کے ساتھ، وہ ترتیب جس میں اب وہ ہم کو ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا تھا، اور یہ ہر سال کا معمول تھا۔ فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، جس سال میں آپ کی وفات ہوئی اس پہ یہ 2 مرتبہ پیش کیا گیا، یعنی جبریل امین نے اس کو پڑھ کے سنایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کر سنایا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیش نظر ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور چونکہ یہ معاملہ 2 مرتبہ ہوا آخری سال میں تو آپ نے اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، یعنی 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ معمول قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو اخذ کرنے، جبریل کو پڑھ کر سنانے، جبریل کے آپ کو پڑھ کر سنانے ہی کے لیے ہوتا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت دے تو اس پہ زیادہ اشتغال اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی سے ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید اس مہینے کی ایک غیر معمولی رات میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کو ایک خصوصی مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب بشارت دی ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جو اس اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہی چیز روزے کے بارے میں فرمائی، یہی لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی، تو تمام چیزوں میں یہی چیز ملحوظ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو محور بننا چاہیے۔ رمضان میں اس کی تلاوت کی جائے، رمضان میں اس کو پڑھا جائے، رمضان میں اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہو، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور اس کے لیے آپ اعتکاف کرتے تھے۔ جبریل امین ہر رات قرآن مجید آپ کے سامنے پیش کرتے، خاص طور پر یہ آخری 10 دنوں میں پڑھا جاتا، پڑھایا جاتا۔ آخری سال میں جس سال آپ کی وفات ہوئی، یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا تاکہ پورا قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ جو اب ہمارے پاس ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان میں یہ معاملہ جبریل کے ساتھ حضور کرتے تھے، اور پھر یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید کا معاملہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی یا اس کی کوئی آیت کسی کے پاس تھی اور کوئی کسی کے پاس تھی، وہ اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ دیا گیا، اس طرح اس کا مذاکرہ ہوتا رہا، اور آخری سال میں پھر اس کے لیے یہ زائد اہتمام کیا گیا کہ پورا قرآن اسی ترتیب سے جبریل امین نے پڑھا، اور پورا قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ آپ نے پڑھا تو جبریل نے سنا، جبریل نے پڑھا تو آپ نے اس کو سنا۔